جو شہرت کا نشہ ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. پی ٹی آئی کو ریلیف ملے, عمران خان صاحب کو رعایتیں دی جائیں. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حسن رمضان آفیشیل. جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے سبسکرائب, اور شروع کرتے ہیں آج کے نیا پیغام. آج کا پیغام یہ ہے کہ جو شہرت کا نشہ ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عطیہ ہے, اور دوسری طرف یہ ایسا گھمنڈ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں شہرت کا نشہ چڑھ جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو صحیح کہنا شروع کر دیتا ہے, دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے, اور غلطیاں کرتے کرتے غلطیوں کے گہرے کنویں میں کود جاتا ہے, اور واپس آنے کا پھر کوئی راستہ نہیں بچتا. اس کی اگر آپ کو مثال دیں تو ہندوستان کے اندر 1930 اور 40 کے درمیان ایک تحریک شروع ہوئی. ہندوستان کے اندر بالعموم اور پنجاب کے اندر بالخصوص تحریک خاکسار کا آغاز کیا گیا, جس کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب تھے. اور آپ اتنے بڑے ریاضی دان تھے, اور کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے اعزاز کی ڈگری لی تھی, اور اپنی کتاب تذکرہ نامی کتاب بھی لکھی جس کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی, اور آپ کے اجتماعات کے اندر لاکھوں افراد شرکت کرتے. آپ کی شہرت کا اس وقت ڈنکا بجتا تھا, لیکن آپ نے جو اقدام اٹھایا کہ 19 مارچ 1940 کو برطانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ نے کھڑا ہونے کا اور ان سے ٹکرانے کا یہ عہد کیا. اس فیصلے کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور علامہ مشرقی صاحب کو گرفتار کیا گیا. اس واقعے کے 3 دن بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ لاہور آئے, اور آپ نے پرامن احتجاج کیا اور اجتماع سے خطاب کیا. تو اس کے نتیجے میں آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کرا لی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ خون کے ساتھ انقلاب لانا چاہتے تھے, لیکن قائد اعظم نے ان کے خون کے انقلاب کو اس قرارداد پاکستان کے ساتھ بدل کر مسلم لیگ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی, اور قرارداد پاکستان پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہو گئی. اور دوسری مثال آپ کو بین الاقوامی طور پہ دیں تو آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا. جرمنی کا اگرچہ ایک فوج کے کارپورول کے طور پر کام کر رہا تھا, لیکن اس کے اندر حب الوطنی اور وطن پرستی کے ایسا بیج بویا گیا تھا کہ لوگوں نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا. اور اس کی تقریر کے اندر ایسا جذبہ تھا, ایسا تاثر تھا, اور اس کے ایسے جذبات تھے کہ ان کی تقریر کو سن کر عورتیں اپنے زیور ہٹلر کو پیش کر دیتی تھیں. اس وقت اس کا طوطی بولتا تھا, لیکن جب یہ شہرت کا نشہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھا تو اس نے دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کر دیا. اور جب اس نے آخری غلطی اس نے روس پر حملہ کرنے کی, اور اس کو جب شکست ہونے لگی تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے, نہ وہ شکست قبول کرتا ہے, نہ وہ ہار مانتا ہے, نہ وہ حوصلے پست کرتا ہے. اس لیے اس نے ایک جگہ پہ اس نے بنا لی, اور جب اس کو اپنی ہار نظر آئی اس نے خود کو اور اپنی محبوبہ کو گولی مار کر خودکشی کر لی. اور دوسرا نام آپ کو بتائیں, میسولینی, جو 21 سال اٹلی کا وزیر اعظم رہا, اور اس کے اندر بھی یہی جذبہ پیدا ہو گیا شہرت کا, اور شہرت کا نشہ چڑھا, اور اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور پورا ایک پلان بنانا شروع کر دیا. تو اسے بھی لوگوں نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا. تو اس نتیجے کا اور اس انقلاب لانے کی ذہنیت اور شہرت حاصل کرنے کی, وہ کہاں گئی شہرت, وہ کہاں گئی طاقت, وہ کہاں گئی حکمت عملی. ہمیں یہ پتہ چلا کہ شہرت کا نشہ انسان کو غلطیاں کرنے پر مجبور کر دیتا ہے, اور غلطی کے ایسے گہرے کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپس آنا دوبارہ ممکن نہیں ہوتا. تو انہی واقعات اور انہی مثالوں کے پیش نظر آپ پاکستان کا, جسے تحریک انصاف پاکستان کہا جاتا ہے, اس کی 9 مئی کے بعد اس نے جس طرح احتجاج اور انہوں نے جلسوں کا شیڈول بنا لیا ہے, کیونکہ جو ایک پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ اس کے پلان کے اندر تشدد نہیں ہوتا. اگر تشدد آئے تو اس کی تحریک, اس کی تنظیم ہائی جیک ہو جاتی ہے. جس طرح عمران خان کی یوتھیوں نے انقلاب لانے کے لیے اپنے خون بہا دیے ہیں, اپنی جانیں ضائع کروا دی ہیں, تو اگرچہ اس خون سے اگر انقلاب آتا تو اس تحریک خاکسار کو انقلاب لانا چاہیے تھا, اس کا انقلاب آنا چاہیے تھا, اگرچہ اسے شہرت ملنی چاہیے تھی لیکن نہ مل سکی. تو ہر جگہ انقلاب لانے کے لیے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ پرامن احتجاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میری پی ٹی آئی سے گزارش ہے, اور میں خود یہ چاہتا ہوں پی ٹی آئی کو ریلیف ملے, عمران خان صاحب کو رعایتیں دی جائیں. حالانکہ اچھا ان کے اندر جذبہ ہے, اچھی ان کی ٹیم ہے, لیکن اگرچہ عمران خان صاحب کے پاس شہرت ہے اور وہ وقت کے جو طاقت کے بھینسے ہیں انہیں سرخ کپڑا دکھا کر
حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ایسا وقت نہ آئے، ہم یہ توقع نہیں کرتے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ طاقت کے بھینسے کو جو سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں وہ دوبارہ حملہ کرنے پر آور ہو جائے اور پاکستان میں انتشار کی فضا پھیل جائے۔ تو ہم یہی گزارش کریں گے، شہرت اگرچہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن طاقت کے مقابلے میں اس شہرت کو جیتنا اور انقلاب لانا بہت ہی ناممکن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں اتحاد سے کام لیا جائے، مذاکرات کیے جائیں اور اتحاد قائم کیا جائے، حکمت عملی کے ساتھ کام لیا جائے، تاکہ ملک پاکستان کی خیر ہو۔ جہاں بھی نقصان ہو، جس پارٹی کا ہو، اصل میں نقصان پاکستان کا ہونا ہے، اصل میں نقصان پاکستان کی عوام کا ہونا ہے۔ جس طرح پیچھے موٹر ویز بند کر دی گئیں، روڈز بلاک کر دیے گئے، لیکن عوام کو اس سے کتنا نقصان پہنچا، کتنے لوگ ایئرپورٹ پر پہنچنے سے رہ گئے، کتنی کی فلائٹیں رہ گئیں، کتنے لوگ مریض کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا اور نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو میری یہی گزارش ہے، اتحاد سے کام لیا جائے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، وہ اللہ کی رضی قرآن ہے۔ اپنے اندر شہرت کا جذبہ جو لیے ہوئے باہر لوگ بیٹھے ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ سب سے بڑی شہرت وہ ہے کہ جو اللہ کریم انسان کو عطا کرے اور انسان اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اس شہرت کا صحیح استعمال کرے۔ انہی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، والسلام۔